الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم۔ ہمارے سینوں میں یا رب دل بیدار پیدا کر، ہماری جہاں میں حب احمد مختار پیدا کر، منور کر دماغوں کو ہمارے نور ایمان سے، سراپا دیکھ لیں قرآن میں نقشہ محمد کا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاں اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کی جگہیں ہیں۔ آپ جلد از جلد آپ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں، بیٹھیں، اطمینان سے بیٹھیں، اور جو یہاں ذکر ہو رہا ہے اس ذکر کو جو ہے بغور سنیں، تاکہ ہم اس میں جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس سے اپنے قلب و باطن کو منور کر سکیں۔ آپ سے چند باتیں جو ہیں شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کرنی ہے، اور یہی عاجز کو موضوع دیا گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑی شان کے مالک ہیں، اور بارہا آپ نے اس بات کو سنا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا شرف ہے اور مرتبہ ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے حوالے سے یہ چند باتیں جو ہیں عرض کرنی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو ہے نام ہے عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن تیم بن مرا بن کعب، اور آپ 6 واسطوں پر جو ہے مرا بن کعب پر جو ہے جا کر نبی پاک علیہ السلام کے سلسلے سے آپ جڑ جاتے ہیں۔ آپ کا اور نبی پاک علیہ السلام کا ایک ہی سلسلہ نسب بن جاتا ہے۔ اور آپ جو ہیں، آپ کی کنیت ہے ابو بکر، اور آپ کا نام ہے عبداللہ بن عثمان۔ ابو بکر کنیت ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے اندر جو ہے ابل بکر جوان اونٹ کو کہا جاتا ہے، اور عرب کی روایت کے مطابق جو اونٹوں کے بارے میں زیادہ سمجھ رکھتا ہو، مہارت رکھتا ہو، جن کے پاس کثرت سے اونٹ ہوں، وہ انہیں جو ہے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کی سمجھ رکھنے والا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ایک مالدار قبیلہ ہے، اور آپ کے پاس اونٹوں کی بھی فراوانی ہے، اور آپ اونٹوں کے بارے میں کافی مہارت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو عرب میں لوگ ابو بکر کہا کرتے تھے۔ اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عربی میں ابو کا معنی ہے والا، اور بکر کا مطلب ہے اولیت، یعنی اولیت والا۔ اور چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام لانے میں اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے، اور اپنی جان اسلام کے لیے وقف کرنے کے حوالے سے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ معاملات میں آپ اولیت اختیار کرنے والے ہیں، سبقت اختیار کرنے والے ہیں، سب سے آگے نکلنے والے ہیں۔
اسی بنا پر آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ یہ ابو بکر جو ہے آپ کی کنیت ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ ہے عتیق، اور عتیق جہنم سے آزاد کیا ہوا۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ صحن میں موجود تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ جو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اور آپ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ اور دوسرا آپ کا لقب ہے صدیق۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو آپ کو نام عطا ہوا وہ صدیق ہے، اور آپ صدیق کے لقب سے مشہور ہیں۔ تو عتیق بھی آپ کا لقب ہے، صدیق بھی آپ کا لقب ہے، اور ابو بکر جو ہے وہ آپ کی کنیت ہے۔ اور آپ کے اسلام لانے کے حوالے سے جو بات مشہور ہے وہ یہ کہ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اسلامی آسمانی وحی کی مانند ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تجارت کیا کرتے تھے، ایک بہترین تاجر تھے، صاحب ثروت تھے۔ آپ تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے، اور شام میں آپ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے خواب کا دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا اور اس کے ٹکڑے ہوئے، اور مکہ معظمہ کا ہر گھر اس کے اندر اس کا ایک ایک ٹکڑا تقسیم ہو گیا۔ ایک ٹکڑا آپ کے پاس بھی آیا، اس کے بعد وہ سارے ٹکڑے پھر جمع ہو کر مکمل چاند بنا، اور پھر وہ پورا کا پورا چاند سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گیا۔ آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے اس کی تعبیر معلوم کی، تو اس نے کہا یہ ایسی خواب ہے، یہ ایسی ہے خواب۔ پھر آپ ایک بحیرہ نامی راہب کے پاس گئے جو خواب کی تعبیر جانتا تھا۔ آپ نے ان کے آگے اپنا خواب بیان کیا، تو جب اس نے یہ خواب سنا تو اس نے خواب سن کر کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں مکہ معظمہ سے آیا ہوں۔ پوچھا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ پوچھا کیا کام کرتے ہیں؟ کہا میں تاجر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا خواب سچا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری قوم میں ایک عظیم المرتبت رسول کو مبعوث فرمائے گا، اور تم ان کی حیات میں تم ان کے وزیر بنو گے، اور ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ یہ اس راہب نے آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائی، اس خواب کو آپ نے چھپا لیا، اپنے پاس مخفی رکھا، اور منتظر رہے کہ کب اس کا اعلان ہو۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو جب آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے کر گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسلام کی دعوت دی۔ جب آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے عرض کی کہ ہر نبی نے اپنی نبوت کی کوئی نہ کوئی دلیل دی تھی، آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری نبوت کی دلیل تمہارا وہ خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا، اور وہ خواب جو تم نے دیکھا تم ایک یہودی عالم کے پاس گئے، اس نے اس کی یہ تعبیر کی، پھر تم
بحیرہ راہب کے پاس گئے تو اس نے اس خواب کی یہ تعبیر کی، وہ سارے خواب کی تعبیر نبی پاک علیہ السلام نے سنائی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ چونکہ میں نے تو اس بات کو چھپا لیا تھا، مخفی رکھا تھا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبرائیل امین نے یہ بات بتائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھے کسی اور دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں، اور آپ نے نبی پاک علیہ السلام پر کلمہ شہادت پڑھا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو حاضرین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل بھی آپ پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے، طبیعت میں نفاست، طبیعت میں گناہوں کی آلودگی نہیں تھی، اور جس دور کے اندر شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اس زمانہ جاہلیت میں شراب کو کبھی منہ نہیں لگایا، آپ شراب سے ہمیشہ دور رہے، یہ آپ کی پاکیزہ طبیعت تھی۔ حاضرین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کمالات ہیں ان میں ایک آپ کو اللہ نے یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ جو شرف آپ کے گھرانے کو نصیب ہوا وہ اسلام میں کسی اور گھرانے کو نصیب نہیں ہوا، اور وہ شرف آپ کو یہ عطا ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 4 پشتوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ خود بھی صحابی، آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی، اور آپ کے تینوں صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابی رسول۔ آپ کی صاحبزادیاں حضرت سیدہ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی صحابیہ، اور ایک تو ام المومنین ہونے کا اعزاز، آپ کے پوتے بھی صحابی، آپ کے نواسے بھی صحابی۔ یہ شرف جو اللہ نے آپ کو عطا کیا یہ بہت بڑا شرف ہے کہ آپ کی 4 پشتیں صحابی ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اوصاف حمیدہ عطا فرمائے جو جدا گانا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے اور میرے آقا نے فرمایا کہ نیک خصلتیں 360 ہیں، قابل توجہ بات ہے، نیک خصلتیں 360 ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس میں سے کوئی خصلت اس کی ذات میں پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی خصلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ قربان جائیں، کیا ان میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی ہے؟ یہ جو آپ نے 360 خصلتوں کا ذکر کیا کہ جس میں ایک بھی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے اس ایک خصلت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا، تو کیا کوئی خصلت میرے اندر بھی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو 360 کی 360 نیک خصلتیں موجود ہیں، یعنی نیک خصلتوں، نیک عادات، نیک خلق کا پیکر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وصف بھی عطا فرمایا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں کمال رکھا۔ اتنے اعلیٰ مرتبے کو پا کر بھی آپ میں تواضع کا عالم کیا ہے، عاجزی انکساری۔
یہ ہے اہل اللہ کا کمال۔ سیرت اولیاء میں کسی اللہ کے ولی کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کے ولی کا کمال یہ ہے کہ جو جتنا بڑا اللہ کا ولی ہوتا ہے اس میں اتنی زیادہ تواضع ہوتی ہے، اتنی زیادہ انکساری، عاجزی، اور وہ جتنا جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنی زیادہ بلندی اور رتبہ عطا فرماتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سیدہ انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی ہمارے پڑوسی رہے، اور پڑوسی کتنا اچھا جانتا ہے کسی شخص کی عادات کو، تو آپ فرماتی ہیں آپ ہمارے پڑوسی خلیفہ بننے سے پہلے بھی اور خلیفہ بننے کے 1 سال کے بعد بھی، اور آپ کی تواضع کا عالم یہ تھا کہ محلے کی بچیاں اپنی بکریاں لے آتی اور آپ ان کا دودھ دھو کر ان کو دے دیا کرتے تھے، اور جب آپ خلیفۃ الرسول ہو گئے تو محلے کی ایک بچی آپ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اب تو آپ خلیفہ ہو گئے، اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، کیا آپ اب بھی ہماری بکری کا دودھ دھو دیں گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں اب بھی تمہاری بکری کا دودھ دھو دوں گا، اور مجھے اللہ سے اس بات پر یقین ہے کہ میرے رویے میں خلیفہ بننے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ تواضع کا عالم ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا یہ معمول تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑھیا رہا کرتی تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی، میں کسی کو پتا نہ تھا، میں ان کے گھر چلا جاتا، اس کے گھر کا پانی بھرتا، اس کے گھر کی جھاڑو دیتا، ضرورت کی چیزیں پوری کرتا اور خاموشی سے آ جاتا۔ یہ میرا معمول تھا، اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں تھی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ الرسول ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں حسب معمول میں اس نابینا عورت کے گھر پہنچا شام رات کے اندھیرے میں کہ جا کر اس کا کام کراؤں جس طرح میں کرتا تھا۔ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جو کام میں کیا کرتا تھا وہ سارے کام پہلے سے ہو چکے ہیں، تو میں بڑا حیران ہوا، یہ تو مجھے ہی پتا تھا، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ آج میرے آنے سے پہلے کون یہ کام کر گیا؟ آپ دوسرے دن پھر تشریف لائے لیکن وقت سے تھوڑا جلدی آئے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا آج پھر یہ سارے کوئی کام کر گیا۔ آپ پھر بڑے حیران ہوئے۔ 2-3 دن ایسے ہی ہوا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ میں جان کے رہوں گا آخر ہے کون جو مجھ سے پہلے آ کے یہ سارے کام کر جاتا ہے۔ اب آپ شام کے پہر میں ہی آ کر اس بوڑھی اماں کے گھر میں چھپ گئے کہ دیکھو تو صحیح یہ آتا کون ہے۔ جب شام کا اندھیرا پھیل گیا تو اس اندھیرے کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر انتظار میں ہیں کہ کون ہے جو آ کر اس بوڑھی عورت کا کام کر جاتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ آپ نے اس بوڑھی اماں جو نابینا ہے اس کے گھر کا پانی بھرا، اس کے گھر کی صفائی کی، ضرورت کا سامان رکھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ خلیفۃ الرسول ہے، آپ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ نے اس نابینا عورت کے گھر کا سارا کام اتنی خوش دلی کے ساتھ کیا، اور آپ نے فرمایا اے عمر تم ابو بکر سے سبقت اختیار نہیں کر سکتے، تم سبقت اختیار نہیں کر سکتے۔ حاضرین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچے
جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفۃ الرسول ہو گئے، ایک مرتبہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے منبر پر تشریف فرما تھے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، وہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے اس منبر پہ اپنے نانا کے علاوہ کسی کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب انہوں نے ایک نیا چہرہ منبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا تو اپنی اس معصوم ذہن سے آپ نے فرمایا یہ تو میرے بابا کا منبر ہے، میرے بابا کے منبر سے نیچے اترو۔ چھوٹا بچہ ہے، بات قابل توجہ ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں یہ تو میرے بابا کا منبر ہے، آپ میرے بابا کے منبر سے نیچے اترو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ شہزادہ اہل بیت کے دل شکنی ہو، جیسے ہی اس نے کہا یکدم آپ منبر سے نیچے اتر گئے اور اتر کے فرمایا اے حسن یہ منبر تو تیرے نانا کا ہی ہے۔ اور پھر آپ نے انتہائی فرط محبت سے آپ نے ان کو گود میں بٹھا لیا اور گود میں بٹھا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نبی پاک کے ساتھ گزرے ہوئے ایام یاد آ گئے اور پھر ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور آپ زاروں قطار رونے لگے۔ حاضرین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت میں بھی بڑا کمال رکھتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے یا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے دلوں میں میری محبت، تمہارے مال اولاد، تمہارے والدین، حتیٰ کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ اپنے والد محترم کے ساتھ موجود تھے اور آپ کے والد ایمان نہیں لائے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ بات سنیے گا، یہ ہے محبت کی بات، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کیسی ہے۔ تو آپ کے والد محترم نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہا، نازیبہ جملہ کہا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غیرت ایمانی سے برداشت نہ ہوا اور آپ نے اپنے والد کو اتنا زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا کر گرے۔ اس کا تذکرہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر کیا تم نے ایسا کیا؟ تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، جب انہوں نے آپ کی شان میں یہ نازیبہ کلمہ کہا تو میرے پاس تلوار نہیں تھی، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں گردن قلم کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو، آپ نے شفقت فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آیات ان کی شان میں نازل فرما دی۔ اور اسی طرح بڑا مشہور واقعہ ہے جنگ بدر میں، جب آپ کا بیٹا ابھی مسلمان نہیں ہوا اور کفار کی طرف سے لڑ رہا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں، نبی پاک علیہ السلام اور اسلام کی حمایت میں لڑ رہے ہیں، وقت گزر گیا، آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان ایک وقت ایسا آیا تھا، جنگ بدر کا موقع تھا، جب میں اسلام کی مخالفت میں لڑ رہا تھا اور آپ دین اسلام کی حمایت میں لڑ رہے تھے۔ کئی موقع ایسے آئے کہ میری تلوار تھی، آپ کی گردن تھی، لیکن محبت پدری نے جوش مارا،
باپ کی محبت کی وجہ سے میں نے وار نہ کیا، ہاتھ روک لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا برخوردار جنگ بدر جس میں میں اپنے نبی پاک علیہ السلام کی حمایت میں لڑ رہا تھا اور تم کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، اگر یہ موقع مجھے میسر آتا کہ میری تلوار ہوتی اور تمہاری گردن ہوتی تو میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، میں اپنے نبی کا دشمن سمجھ کر تمہاری گردن قلم کر دیتا۔ تو حاضرین محترم، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نبی پاک علیہ السلام سے، اور یہی اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے۔ اگر آج کے دور میں آپ نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کو دیکھنا چاہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کس طریقے سے اپنے صحابہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اگر اس کی کوئی جھلک یا مثال دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پیارے ولیوں کی صحبتوں سے نتھی ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صحبتوں سے اپنے باطن کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔